زیادہ کھانے میں صحت نہیں ہے، کم کھانے میں صحت ہے۔ اگر صبح بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں، رات کو بھی کھائیں اور دن میں بھی اس کے علاوہ سلسلہ چلتا رہے، منہ ہر وقت چلتا رہے، تو یقیناً یہ صحت کی علامت نہیں بلکہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو صحت کی دولت دی ہے، اکثر اوقات ہم جو ہے اس صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کی صحت بنتی بھی ہے اور اسی دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کی صحت بگڑتی بھی ہے۔ زیادہ کھانے میں صحت نہیں ہے، کم کھانے میں صحت ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صبح بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں، رات کو بھی کھائیں اور دن میں بھی اس کے علاوہ سلسلہ چلتا رہے، منہ ہر وقت چلتا رہے، تو یقیناً یہ صحت کی علامت نہیں بلکہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جائے گی۔ اور جبکہ UK یورپ کے اندر تو رات کا کھانا رج کر یعنی ڈٹ کر کھانا یہ تو ہے ہی بیماری۔ اب دیکھیے اس ملک کے اندر شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں کھانے کم کھاتے ہیں اور رات کو کھانا ڈٹ کر کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ماشاءاللہ صوفے پر ہی لیٹ جاتے ہیں اور پھر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ رج کر کھانا کھائیں گے تو غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر غلبہ طاری ہو جاتا ہے اور پھر انسان سو جاتا ہے۔ اب بھرے ہوئے معدے کے ساتھ سونا یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہی شوگر پیدا کرتی ہے، یہی ڈپریشن پیدا کرتی ہے، یہی انگزائٹی پیدا کرتی ہے، یہی آپ کے معدے کا نظام متاثر کرتی ہے اور یہی آپ کا پورا جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے کہ جب آپ جو ہے رات کا کھانا رچ کر کھاتے ہیں اور ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے اور اکثر پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ صبح کا کھانا شاہی کھانا ہونا چاہیے، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ شاہی ناشتہ ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا امیروں والا ہونا چاہیے اور رات کا کھانا جو ہے وہ غریبوں والا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح شاہی ناشتہ، ہمارے ہاں اکثر لوگ صبح ناشتے کے اندر کمزوری کرتے ہیں۔ جب ابتدا کے اندر ہی شاہی ناشتے سے کیا مراد ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈٹ کر ناشتہ کریں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا سا کھائیں لیکن ہیلتھی چیز کھائیں، اچھی چیز کھائیں۔ یہ صبح صبح تلی ہوئی چیزیں، تلے ہوئے انڈے اور تلے ہوئی چیزیں کھانا اس ملک کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ سادی غذا استعمال کریں، اچھی غذا استعمال کریں تو آپ صحت مند رہیں گے۔ دوپہر کا کھانا امیروں والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوپہر کا کھانا بھی آپ ایسا کھانا کھائیں کہ جو صاف پوشن ہو، چھوٹا پوشن ہو لیکن ہو صاف ستھرا، اچھا ہو، ہیلتھی ہو۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا وہ بھی کم کھائیں، لیکن رات کا کھانے کے متعلق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا نہ چھوڑو۔ رات کا کھانا اگر چھوڑو گے تو جلد بڑھاپا آ جائے گا، جلد بوڑھے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کو کھانا کھا لیا کرو کہ کم سے کم 2-3 کھجوریں ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ کالز کی طرف، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، میں ایک آخری مثال دے کر، ایگزامپل دے کر انشاءاللہ ہم کالز کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی مثال اگر میں کسی گاڑی سے دوں، کسی گاڑی کی انجن سے دوں اپنی باڈی کی، تو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے اگر نئی گاڑی لی، اگر آپ اس کو دبا رہے ہیں، جوان بندہ ہے، اس کی مثال ایک نئی گاڑی کی ہے، وہ دبا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، الٹی سیدھی کھا رہے ہیں، تو ان کو تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آگے جا کر یقیناً نئی گاڑی بھی پھر جواب دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں اور 40 سے ابو ہیں یا 35 سے ابو ہیں اس ملک کے اندر، تو وہ کیا ہے، جب ظاہری بات ہے اس کے اندر گاڑی کے انجن میں اچھا آئل نہیں ڈالیں گے، اس میں اچھا پیٹرول نہیں ڈالیں گے، تو گاڑی کا انجن بھی جو ہے وہ نیا انجن تو اور بات تھی، لیکن اب یہ نیا نہیں رہا۔ آپ کا انجن جو ہے وہ 35 سال پرانا ہو گیا۔ اگزامپل دے رہا ہوں، انسان کی جو باڈی ہے اگر وہ 35 سال پرانی ہے تو اس کے پرزے جو ہے وہ 35 سال پرانے ہیں۔ اب اس کو کس طریقے سے آپ نے مینٹین کرنا ہے، کس طریقے سے نظام چلانا ہے، اسی مثال کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک آپ کو دعوت فکر دی، ایک سوچنے کا موقع دیا ہے کہ ذرا آپ سوچا کریں کہ آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور کس وقت کھا رہے ہیں اور کس وقت پی رہے ہیں۔ اگر یہ اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ میں، آپ اور ہم اور ہماری صحت انشاءاللہ بہتر رہے گی۔